اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پارہ ام آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ اس کی تالیف سید ذوالفقار علی زیدی صاحب نے کی ہے، اور اس تفسیر پارہ ام سے آج آخری قرآن مجید کی سورت جس کا نام ہے سورۃ الناس، اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے کچھ پڑھا جائے گا۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 21 ہے، اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 114، یعنی قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ اس سورت کا نام ناس اور سورہ تعوذ بھی ہے۔ فضائل و خواص اس سورہ کے یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو کسی درد کی جگہ پر پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے سکون پائے گا، اور یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے گا تو وہ صبح تک اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ یہ بھی حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں ہر رات میں اس سورت کی تلاوت کرے گا تو وہ جنات و وسوسوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو اس سورہ کو لکھ کر چھوٹے بچوں پر باندھے گا تو اللہ کے حکم سے بچے جنوں سے محفوظ رہیں گے، اور حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ یہ سورہ ہر دکھ اور ہر درد و الم نیز آفات سے پناہ گاہ ہے، اور یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفا ہے۔ اس سورہ کے موضوعات اور ان کے خلاصے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سورہ اقتباس ہم تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع سے نقل کر رہے ہیں۔ یہ اقتباس ہم تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع سے نقل کر رہے ہیں۔ سورہ ناس اور اس سے پہلے کی سورت دونوں ایک ساتھ تھی، ایک ہی دفعہ میں نازل ہوتی ہیں، یعنی ہوئی ہیں۔ حافظ قسیم نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں صورتوں کو سحر و نظر بد اور تمام آفات روحانی و جسمانی کے دور کرنے میں عظیم تاثیر ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو ان کی ضرورت اپنے کھانے پینے اور لباس لینے سے زیادہ ہے۔ ان کے شان نزول کے بارے میں مسند احمد میں یہ تحقیق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ علیہ السلام پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز پر کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجے کہ وہ جا کر کنویں سے جادو کی چیز نکال لائے۔ اس میں گیہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گیہوں کو کھول دیا، اسی وقت تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو اس یہودی کا نام بھی بتلا دیا تھا، اور آپ اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ کی عادت نہیں تھی۔ عمر بھر اس یہودی سے آپ نے کچھ نہیں کہا، اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے۔ وہ منافق ہونے کی وجہ سے حاضر باش تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا۔ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے، مگر وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ پھر آپ ایک روز عائشہ سے فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا خواب میں دو آدمی آئے، ایک میرے سرہانے کی طرف بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے پوچھا ان کو تکلیف کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں۔ اس نے پوچھا سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف اور منافق ہے۔ اس نے پوچھا کس چیز پہ جادو کیا؟ تو اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتلا دیا کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل ہوتا ہے۔ نیز زغوان ایک کنویں کا نام ہے۔ میں ایک پتھر کے لیے
اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے یہ مدفون ہے، آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا سبب بنوں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر میں اس کا اعلان کروں تو لوگ اسے قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید بن عاصم نے کیا ہے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو قتل کیوں نہ کریں؟ تو آپ نے جواب دیا جو صدیقہ عائشہ کو آپ نے وہی جواب دیا جو صدیقہ جو جناب عائشہ کو دیا تھا۔ امام سالفی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس یہودی منافق نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور کچھ اس سے دندانے حاصل کریے اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہیں لگائیں، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی، کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل کی جن میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کھولتے گئے یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا۔ سحر کے اثر سے متاثر ہونا نبوت و رسالت کے منافی نہیں ہے۔ جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عرض ہے کہ سحر کا اثر بھی اسباب طبیعہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے آگ سے جلنا اور گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا۔ بعض اسباب طبیعہ سے بخار آنا، مختلف قسم کے امراض اور درد کا پیدا ہو جانا ایک طبیعی امر ہے جس سے پیغمبر اور انبیاء علیہ السلام مستثنیٰ ہیں۔ یہ معارف القرآن کی جلد 8 میں لکھا ہے۔ یہ سید قطب شہید اپنی شرح آفاق تفسیر فی ظلال القرآن میں یوں تحریر فرماتے ہیں، اور کچھ روایت وارد ہیں لیکن وہ غیر متواتر ہیں کہ لبید بن عاصم یہودی نے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، چند دن یا چند ماہ آپ پر اس کا اثر رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آتا کہ میں نے بیویوں سے ملاقات کی مگر ایسا نہ ہوتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آتا کہ آپ نے فلاں کام کیا مگر آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اور یہ کہ یہ 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تعوذ ورقیہ یعنی دم چھاڑ پھونک نازل ہوئی جب اس جادو کو لایا گیا جیسا کہ آپ کو خواب میں بتایا گیا تھا، اور آپ نے وہ 2 صورتیں پڑھیں تو گرہیں کھل گئیں اور وہ بھگائی جاتی گئی۔ لیکن یہ روایات فعل و تبلیغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عصمت کے خلاف ہیں، اور یہ اس اعتقاد کے ساتھ نہیں چل سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل شریعت ہے، اور یہ قرآن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے اس قول کی نفی سے ٹکراتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسحور ہیں۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ قرآن نے تو مشرکوں کے اس بہتان، یہ سورہ فرقان کی آیت 8 اور 9 ہے، قرآن نے تو مشرکوں کے اس بہتان کی تکذیب کی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم ان روایات کو بعید جانتے ہیں اور عقیدے کے معاملے میں احادیث کو نہیں لیا جاتا، اور رجوع قرآن سے ہی کیا جاتا ہے۔ اصول عقیدہ کے ثبوت کے لیے احادیث کا متواتر ہونا شرط ہے۔ علاوہ ازیں دونوں صورتوں کا مکہ میں نازل ہونا راجح ہے، اور اس سے دوسری روایات بے اثر ہو جاتی ہیں۔ یہ تفسیر ظلال القرآن جلد 10 صفحہ 694 پر لکھا ہے۔ اسی طرح مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مفسرین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے جادو کی نفی کی ہے اور ایسی روایت کو ناقابل اعتبار سمجھا ہے۔ تفسیر نمونہ میں یوں تحریر ہے کہ سورہ کے شان نزول کے بارے میں اکثر کتب تفاسیر میں کچھ روایات نقل ہوئی ہیں جن کے مطابق بعض یہودیوں نے
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے۔ جبرائیل امین نازل ہوئے اور جس کنویں میں جادو کے آلات چھپائے ہوئے تھے اس جگہ کی نشاندہی کی، اسے باہر نکالا گیا، پھر سورت کی تلاوت کی گئی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ لیکن مرحوم تبریسی اور بعض دوسرے محققین نے اس قسم کی روایات کو، جن کی سند صرف ابن عباس اور حضرت عائشہ تک منتہی ہوتی ہے، قابل اعتراض سمجھا ہے اور درست قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ سورہ مشہور قول کے مطابق مکی ہے اور اس کا لب و لہجہ بھی مکی صورتوں والا ہے، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یہودیوں سے مدینے میں پڑا تھا، اور خود یہی بات اس قسم کی روایت کی عدم اصالت کی ایک دلیل ہے۔ دوسری طرف اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اتنی آسانی کے ساتھ جادو کریں کہ وہ بیمار ہو جائیں اور بستر علالت پر دراز ہو جائیں، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ہدف اور مقصد سے آسانی سے روک دیں۔ مسلمہ طور پر وہ خدا جس نے آپ کو اس قسم کی ماموریت اور عظیم رسالت کے لیے بھیجا ہے، وہ آپ کو جادوگروں کے جادو کے نفوذ سے بھی محفوظ رکھے گا، تاکہ نبوت کا بلند مقام ان کے ہاتھ میں بازیچہ اطفال نہ بنے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جادو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو جائے کہ جادو آپ کے روح میں بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ آپ کے افکار جادوگروں کے جادو کا شکار ہو جائیں۔ یہ معنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کی اصل کو عوام کے افکار میں متزلزل کر دیں گے۔ اس لیے قرآن مجید اس معنی کی نفی کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہو، جیسے کہ ارشاد ہوا سورہ فرقان کی آیت 8 اور 9 میں، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا۔ اور ظالموں نے کہا تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو، دیکھو تو صحیح تیرے لیے انہوں نے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں اور ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ تفسیر نمونہ کی جلد 15 میں لکھا ہے کہ مسحور چاہے یہاں اس شخص کے معنی میں ہو جس پر عقلی لحاظ سے جادو کیا گیا ہو، یا اس کے جسم پر، دونوں صورتوں میں ہمارے مقصود پر دلالت کرتا ہے۔ بہرحال ایسی مشکوک روایات کے ساتھ مقام نبوت کی قدرت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اور نہ فہم آیات کے لیے ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی۔ سورہ مبارکہ الناس میں اس ہستی سے ہر وقت پناہ طلب کرنے کا حکم ہے جو لوگوں کا پالنے والا، تربیت کرنے والا، اصلاح کرنے والا ہے۔ پالنے والے کی ایک اور صفت بھی بیان ہوئی ہے، ملک الناس، وہ لوگوں کا بادشاہ، حاکم و مالک بھی ہے، اس کے ساتھ اس پروردگار اور مالک اور حاکم کے معبود ہونے کو بیان کیا گیا۔ یعنی آپ اس ذات سے پناہ طلب کریں جو تربیت کرنے والا، اصلاح کرنے والا ہونے کے ساتھ تمہارا مالک اور حاکم بھی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ تمہارا معبود بھی ہے۔ ان تینوں صفات کو جمع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ان میں سے ہر صفت حفاظت کی داعی ہے، کیونکہ ہر پالنے والا مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہر بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے، اور معبود اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ تینوں صفات کا حامل نہیں، اس لیے اس کی پناہ حاصل کرنا سب سے بڑی پناہ ہے جس کا انسان محتاج ہے، کیونکہ کسی بھی لمحے اس کے بھٹکنے کا امکان ہے۔ خداوند عالم جب اپنے پیغمبر کو پناہ طلب کرنے کا حکم دیتا ہے کہ وسوسے ڈالنے والوں سے خدا کی پناہ طلب کریں، تو واضح ہے کہ عام انسان اس کی زیادہ محتاج ہے کہ وہ پروردگار، مالک اور معبود سے پناہ طلب کرتے رہیں، کیونکہ انہیں حق سے انحراف کا زیادہ امکان ہے۔ خداوند عالم اپنے حبیب کو پناہ طلب کرنے کا حکم کر رہا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو اس کی
تلقین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ 3 صفتیں، رب، پالنے والا، مالک، بادشاہ اور مالک اور الہ، معبود کا ذکر کر کے اس سے شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین یعنی ساتھی شیطان لگا ہوا ہے، جو ہر قدم پر اس کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دے۔ اول تو اسے گناہ کی رغبت دیتا ہے اور طرح طرح سے اسے بہلا کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو انسان جو عبادات و اطاعت بجا لاتا ہے تو اسے خراب کرنے کے لیے ریاکاری اور غرور و تکبر جیسے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اہل علم کے دلوں میں عقائد حقہ کے متعلق شبہ پیدا کر کے منحرف کرتا ہے۔ شیطان کے شر سے وہی بچے گا جسے وہ معبود حقیقی، بادشاہ اور مالک بچائے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پس وسوسہ ڈالنے والے ابلیس کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات، رب، ملک، معبود کو بیان کر کے جس برائی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے وہ خناس کے وسوسے پیدا کرنے کی برائی ہے۔ وسوسے کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک مخفی کلام کے ذریعے بلانا ہے، جس کا مفہوم انسان سمجھ لے اور کوئی آواز سنائی نہ دے، بحوالہ قرطبی۔ یہاں وسوسہ جس سے ڈرایا گیا ہے وہ خیال ہے جس میں انسان خود اپنے ارادے و اختیار سے مشغول ہو۔ اگر غیر اختیاری وسوسہ اور خیال پیدا ہو جائے اور گزر جائے تو وہ ذرہ رساں نہیں ہے اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ خناس، خنسا کے معنی ہیں پیچھے ہٹنے اور سکڑ جانے کے۔ اس بنا پر شیطان کو خناس کہا جاتا ہے کہ وہ ذکر الہی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان مخفی رہ کر، مخفی طور پر انسان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ راغب کے مطابق وسواس ایسی آواز ہے جو آلات زینت کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہر آہستہ آواز کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا، اور اس کے بعد ایسے برے اور نامطلوب افکار و خیالات کے لیے استعمال ہوا جو انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، اور ایسی آہستہ آہستہ آواز کے مشابہ جو کان میں کہی جاتی ہے اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ ہم یہاں ایک حدیث تفسیر نمونہ سے تحقیق کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو لوگ جب کبھی کوئی برا کام انجام دیتے ہیں یا خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی طلب مغفرت کرتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 135۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ تو جب یہ نازل ہوئی تو ابلیس مکے کی ایک پہاڑی پر چڑھا اور اونچی آواز سے اپنے لشکر کے سرداروں کو بلایا۔ انہوں نے کہا آقا کیا مچ گئے، آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ اس نے جواب دیا یہ آیت نازل ہوئی ہے جس نے میری کمر میں لرزہ پیدا کر دیا ہے، اور یہ آیت نجات بشر کے لیے کافی ہے۔ تو میں سے کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ شیطانی لشکر کے بڑے سرداروں میں سے ایک نے کہا میں ایسا کر سکتا ہوں، اور میرا منصوبہ یہ ہے۔ اپنا منصوبہ بیان کیا۔ ابلیس نے اس منصوبے کو ناپسند کیا۔ دوسرا سردار کھڑا ہوا اور اپنا منصوبہ پیش کیا، لیکن ابلیس نے اسے بھی قبول نہیں کیا۔ اس موقع پہ خناس کھڑا ہوا اور کہا کہ میں یہ کام انجام دوں گا۔ ابلیس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں انہیں وعدوں اور آرزوؤں میں سرگرم کر دوں گا یہاں تک کہ وہ گناہوں سے آلودہ ہو جائیں گے، اور جب وہ گناہ کر لیں گے تو میں انہیں توبہ کرنا بھلا دوں گا۔ ابلیس نے کہا تو اس کام سے عہدہ برا ہو سکتا ہے، تیرا منصوبہ بہت ماہرانہ اور عالی ہے، اور یہ کام قیامت تک اس کے سپرد کر دیا۔ تفسیر معارف القرآن میں خناس کے متعلق لکھا ہے کہ خناس خنسا سے مشتق ہے، جس کے معنی پیچھے لوٹنے کے۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی عادت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے، پھر ذرا سی غفلت ہوگی تو پھر آ جاتا ہے،
پھر اگر انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے۔ یہی عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے قلب میں 2 گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان رہتا ہے۔ فرشتہ اسے نیک کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور شیطان برے کاموں کی، اور پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا ہے تو اپنی چونچ انسان کے دل میں رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ تفسیر معارف القرآن کی جلد 8 میں لکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ خناس شیطانی لشکر کے ایک سردار کا نام ہے، جو لوگوں کے دلوں میں غلط خیالات اور وسوسے ڈال کر انہیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس انتظار میں رہتا ہے، چھپ کر بیٹھا رہتا ہے کہ مومن کو غصہ اور حسد جیسی صورت پیش آئے، تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر انسان کو بہکائے، مختلف آرزوئیں اور امیدیں پیدا کر کے مختلف تعویلات کے ذریعے اس سے درست بتائے۔ اس طرح خناس انسان کے ذہن و فکر میں بری باتیں ڈال دیتا ہے اور انہیں درست بھی قرار دینے کے لیے توجیحات پیش کرتا ہے، مگر جو مومن ہیں انہیں جب ایسا مرحلہ پیش آتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور خطرے کو بھانپ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں، تو خدا ان کی مدد کرتا ہے، وہ محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا کی یاد سے غفلت برتتے ہیں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور ہمیشہ اسے وسوسوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اور یہ خناس بعض تو جنوں میں سے ہوتے ہیں اور بعض تو خود لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، انسانوں میں سے جو لوگ شیطان صفت ہو جاتے ہیں اور انسانوں کے درمیان رہ کر شیطانی کردار ادا کرتے ہیں اور اہل حق کے ساتھ دشمنی کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ انعام کی آیت 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس کے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے، وہ لوگ ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے چکنی چپڑی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسے اور شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کے ایمان کو متزلزل کرنے والے صرف جنات کے شیاطین ہی نہیں، بلکہ بعض شیطان صفت لوگ بھی یہ کردار ادا کرتے ہیں، مگر مومن کو اس بات پر یقین ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، عطا کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ظہور جلد ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے آوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔